ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چوس کر کے بے مروت ہوتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، للو پنجو پپو ٹپو سے اگر جنگ ہو، کون جیتے گا کون ہارے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کوئی اللہ سے جنگ کرے تو بتاؤ کون جیتے گا؟ میرے اللہ نے قرآن میں کہا، او سود کھورو، او سود کا لین دین کرنے والو، اللہ تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ بتاؤ جب اعلان جنگ اللہ رسول نے تمہارے ساتھ کر دیا تو تمہارا شہر برباد نہیں ہوگا، تمہارا شہر تباہ نہیں ہوگا؟ اصلاح معاشرہ کے جلسے صرف نجات کا سبب نہیں بن سکتے جب تک کہ عملی میدان میں قدم نہ رکھو۔ اللہ سود خوروں کو توبہ کی توفیق دے۔ دھندے سود کے چل رہے ہیں، دیکھو ہمارے خواہشات بڑھ گئی، غریب لے رہا ہے مالدار دے رہا ہے، دونوں برباد۔ دو ہاتھ تھے معاشرے کے غریب اور امیر، دو پہیے تھے گاڑی کے زندگی کے غریب اور امیر، لوگوں کی خواہشات اتنی بڑھ گئی، چھوٹا موٹا دھندا کر رہے ہیں تو سود۔ میں کہتا ہوں چھوٹے سے اور چھوٹا دھندا کرو، آدھی روٹی کماؤ، سود کو شامل مت کرو۔ میرا ایک عزیز میرے پاس آیا 2 دن پہلے، کل کی رات سے پہلی رات، اس نے کہا 50 لاکھ روپے بینک سے قرضہ لینا ہے۔ میں نے کہا مت لے، آدھی روٹی کما، پوری کے چکر میں نہیں پڑنا۔ گو کے بینک کے سود کو علماء نے ڈائریکٹ سود لینے اور اس کے معاملے میں مسائل پہ گفتگو فرمائی ہے، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو، مت پڑو اس میں، اس لیے کہ جتنا تقوی کی طرف جاؤ گے اتنا خدا کا قرب پاؤ۔ ملائی جب کھانے والا کھاتا ہے تو ملائی کھانے والا کبھی بھی خالص ملائی نہ کھا سکا، چاہے رستم ہو، چاہے سہراب ہو، چاہے جنید ہو، کوئی ہو۔ جب بھی ملائی آتی ہے، میں بہت یعنی تقدس کے ساتھ مثال دے رہا ہوں ورنہ سود کی مثال یہ نہیں بن سکتی، جب بھی ملائی نکالو گے تو اس کے ساتھ دودھ ضرور آئے، چند قطرے ہی صحیح۔ یہ تو دودھ اور ملائی کی کوئی مثال بنتی نہیں، لیکن چونکہ صوفیہ کا مسلک ہے اس لیے تقدس سے، ورنہ اس سے اور کچھ گر کر مثال دی جا سکتی تھی تاکہ گھن بھی آئے، لیکن نہیں کہنا چاہتا کیونکہ زبان کا تقدس ہوتا ہے۔ مگر سمجھانے کے لیے بہت پاکی کو بڑی ناپاکی کے ساتھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، پاکی سے ناپاکی، ورنہ اگر میں یہاں ممبر پہ نہیں ہوتا اور صوفی مشرب نہیں رکھتا تو میں یہ کہتا جو کہوں گا نہیں کہ جب گوبر گرتا ہے نا تو گوبر گر کر صرف گوبر نہیں اٹھتا، گوبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹی بھی لگتی ہے، لیکن صوفی مسلکوں مشربوں نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ اگر پیشاب شربت میں قطرہ ڈال دیا جائے تو قطرہ پیشاب پورے گلاس بھر کے شربت کو ناپاک کرتا ہے، لیکن ایک قطرہ پیشاب کو شربت کبھی بھی شربت نہیں بنا سکتا۔ ناپاکی کی اتنی نحوست ہے کہ ناپاکی اگر پاکی میں جائے گی تو وہ ناپاک کر دے گی، لیکن وہ ناپاکی پاکی میں جا کر کے پاکی اختیار نہیں کر سکتی، یعنی ایک قطرہ پیشاب شربت میں جا کے لیکن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوفی مشربوں، مگر جو بات سمجھانی تھی اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں، اس لیے میری گزارش ہے جہاں جہاں سود کے چانسز ہوں وہاں بھی مت جاؤ، اندیشے ہو وہاں بھی مت جاؤ، کیونکہ گرد و غبار بھی جن تک پہنچے گا۔ اور یہاں تک فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا، ایک درہم، اگر سمجھانے کے لیے میں علماء کی مدد سے اتنا کہہ دوں، چلے 1 درہم کو 1 روپیہ کہہ لیں، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ سود کا 1 درہم کھانے والے کو 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے۔ جس نے پیٹ بھر کھایا، زندگی بھر کھایا، کپڑے بھی اسی کے پہنے، جمعہ بھی اسی پہ پڑھا، حج بھی اسی سے کیا، عمرے بھی اسی پہ کیے، نیکی کے کام بھی اسی پہ کیے، استغفر اللہ، یہاں تک فرمایا جو حرام روزی سے نیکی کا کام کرتا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں کفر تک نہ پہنچ جائے،
اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ پھانسی پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، پہلے زنا اور سود پر پابندی لگے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں ان سے بھی چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے حل پیش کر، کیونکہ کل سے میں نے بھی سفر شروع کرنا ہے، 3 دن کا قیام مالیگاؤں میں تھا، ہم نے سوچا کہ اس کو صحیح استعمال کر لیں، کچھ دکھڑا آپ کو سناتے، کچھ آپ کی دعائیں لیں، لیکن اب آپ غور کریں، میں اس کا حل پیش کرنے لگا۔ زنا اور سود پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ کون کرے گا کنٹرول؟ ہم نے کرنا۔ جو فلمیں دیکھ رہے ہو توبہ کرو، سود اگر سود سے پیسے دے رکھے ہو چھوڑ دو، سود مت لو، اس کا پوری جو اپنی رقم ہے وہ لے لو، باقی سب چھوڑ دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سود سے توبہ کر لے پھر اس کی زندگی کے جتنے دن گزریں گے ہر دن کے بدلے میں اللہ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ واقعہ نہیں بیان کرتا، صرف 2 جملے میں کہتا ہوں۔ حضرت امام حبیب اجمی سود کا دھندا کرتے تھے، توبہ کیے تو سرکار امام حسن بصری کے خلیفہ ہوئے اور غوث پاک اور غریب نواز کے پیروں کے پیر بنائے گئے۔ دیکھو کون سود کا دھندا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم لوگ اتنا نہیں جانتے، لیکن جن کو جانتے ہیں آپ اس سے دوری بناؤ، اللہ کے لیے دوری بناؤ، ان کا کھانا مت کھاؤ، لقمے میں جتنا، دیکھیے ایک بندہ تو سدھرے نا، ایک بندے کا سدھرنا پورے معاشرے کا سدھرنا ہوتا ہے، اور اگر نہیں سدھرو گے تو پھر آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ کا دردناک عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم لوط پر جب اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، ابراہیم خلیل نے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کو بچا لے مولا۔ اللہ نے فرمایا تو میرا خلیل ہے مگر تو ان کے لیے اب دعا نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ میں ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ غور کیجئے، نوح علیہ السلام کے بیٹے پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، تو کہا نوح تو میرا پیارا ہے مگر تو دعا نہ کرنا اس کے لیے، میں اس کو ہلاک کرتا ہوں، اور اللہ نے اس کو باپ کے سامنے ہلاک کر دیا۔ جب پیغمبر کی اولاد ہلاک ہو گئی پاپ کی اور جرائم کی وجہ سے، ہم کب بچنے والے؟ گنبد و مینار کی رٹ لگانے والوں، گنبد و مینار کی لاج کیا رکھی ہے ہم نے؟ پوری شہر کی عزت کو تو ہم نے ہاتھ پہ ملا، لیکن توبہ کے دروازے کھلے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے آؤ توبہ کریں۔ جو نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر موت سے بچے، گھر اجاڑ ہونے سے بچے، اور ایک بات کہہ دوں بد دعا کے طور پہ نہیں، احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ قوم ابھی نہیں سدھری، آنے والا دور اتنا بھیانک ہوگا، اللہ کی پناہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رونے کو مزدور نہ ملے، یہ بات یاد رکھ۔ قرآن میں بھی یہ واقعہ اور حدیث میں بھی، بخاری مسلم میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص نے زنا کیا تھا، ایک شخص نے۔ میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم ہے بھی نہیں اتنا، لیکن اشارہ دے رہا ہوں، آپ قرآن میں بھی واقعہ پڑھیں گے، حدیث میں بھی پڑھیں گے کہ ایک شخص نے زنا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اس ایک کے زنا کی وجہ سے 70,000 لوگ 1 منٹ میں مر گئے۔ کتنے؟ 70,000۔ اب ہم بچانے کی کوشش کریں، پہلے زنا پہ کنٹرول۔ دیکھو کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، ہر آدمی سوچے میں نے سدھرنا ہے، میرے شہر کو بچانے کے لیے میں نے سدھرنا ہے۔ سود سے مت لو۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے سب کے ہاتھ میں آئی فون چاہیے، اب آئی فون لینا ہے، حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کے لیتے ہیں، پھر اس میں سود دیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹی شان بتانا بند کر دیں، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو لو، ورنہ ایک بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں اور آج بھی بتاتا ہوں، موبائل سے ہماری عزت نہیں، کپڑوں سے ہماری عزت نہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔